اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 6 صفحہ 38 اشارہ جو ہے اے بی سی ڈی آیتیں جو ہیں وہ 233 سے 235 ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے پارے کے 4 جز اور ہر ایک میں 5 صفحات اور ان میں مجموعی طور پر 141 آیتیں سورۃ البقرہ کے ہم نے QC5 تک مکمل کر لی۔ اس کے بعد دوسرا پارہ شروع ہوا، اس میں پہلے 5 صفحات پہلا پاؤ جو ہے وہ ہم نے اسی ترتیب سے پڑھا۔ اس کے بعد دوسرا پاؤ شروع کیا جس میں 25 تھیں، پھر تیسرا پاؤ شروع کیا جس میں 30 آیتیں تھیں، اور اب ہم جو ہے وہ چوتھے پاؤ میں پہنچ چکے ہیں۔ آپ کی 2 کلاسیں رہتی ہیں، ان 2 کلاسوں کے بعد انشاءاللہ امید ہے ہم یہ دوسرا پارہ مکمل کر لیں گے اور تیسرے پارے میں داخل ہوں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ یہ آپ کا مجموعہ ہے، پہلے پارے میں 141 آیتیں، دوسرے میں 111، تیسرے میں 34، اور مجموعی طور پر آپ نے 256 آیتیں جو ہے سورۃ البقرہ کی اس QC6 تک مکمل کرنی ہے۔ اور اس وقت الحمدللہ ہم جو ہے آج 235ویں آیت پوری کرنے والے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی جو ہے آیتوں کی طرف۔ پہلے تلاوت جو ہے سن لیجئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن تراضى فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وإن تعاونوا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيهن ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن أنفسكم فاحذروا واعلموا أن رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ وا
وا حرف، الوالداتو، والداتو مؤنث کا جمع کا صیغہ یعنی مائیں والدیں، یو یوردینا، یوردی ردات یعنی دودھ پلائیں، کیا اولادا یعنی اولاد کو، کون سی، ہننا ان کی، اپنی اولادوں کو، ہولینی، ہولینی کاملین، 2 سال مکمل، کامل، کامل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مکمل، یعنی ہولین، ہول 1 سال، اور لین دو کا صیغہ ہے، کتابین جس طرح، بابین اسی طرح، ہو لین نون زیر کے ساتھ تسنیہ کو ظاہر کرتا ہے۔ لی، لی جو ہے وہ حرف جر ہے، من، من جو ہے اسم، کیوں حرف جر کے بعد فوراً اسم ہوتا ہے، لیمن اس کے لیے، ارادہ ماضی کا فعل ہے، ارادہ جو ارادہ کرے، ان کے، یتیم، یتیم اتم یعنی پورا کرے، کس چیز کو، الردعاتہ اپنی جو ہے رضاعت یعنی دودھ پلانے کی میعاد، وعلی اور ذمہ ہے، المولود یعنی جس کا بیٹا، لہو اس کے ذمے پہ ہے، کیا چیز ہے، رزق ہننا ان کا رزق، یعنی دونوں کا، ماں کا بھی اور بیٹے کا بھی، اور کسوت ہننا صرف کھانا پینا ہی نہیں، ان کا لباس بھی، یعنی انسانی ضروریات 3 ہی ہے، روٹی کپڑا مکان، تو وہ اس کی جو ہے یقین دہانی کرائے جا رہے بالمعروف دستور کے مطابق۔ یہ اس لیے کہ پیچھے طلاق کا جو ہے وہ مسئلہ ہوا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا جس کو جو ہے اگر کسی کے اولاد ہے یا حمل ہے تو وہ اسے چھپائے نہیں، ظاہر کرے، اور پھر اس صورت میں اس بچے کی دودھ پلانے کی میعاد جو ہے وہ 2 سال تک ہے، اور اس 2 سال تک اس عورت اور بچے کا خرچہ جو ہے وہ متعلقہ بیوی ہے، تو وہ کیا ہے، اس کے سابقہ شوہر کے اوپر ہے۔ لا نہ تکلف تکلیف دی جائے، نفسن کسی نفس کو، الا سوائے وسعہا اس کی گنجائش، اور دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ایسا نہیں ہے کہ ماں جو ہے وہ زیادتی کرے، زیادہ ڈیمانڈ کرے، نہیں، جو اس شخص کی اپنی حیثیت اور دستور کے مطابق جتنا ہے وہ اتنا خرچہ اور اتنا وہ جو ہے اس کا برداشت کرے گا، کپڑے اور وہ گھر۔ لا تدارا، تدارا دار در سے ہے، زر، زر کا لفظ جو ہے اردو میں بھی ہوتا ہے زر پہنچانا، نقصان پہنچایا جائے، والدہ یعنی ماں کو، بے ولدہا اس کے بیٹے کے سبب، ولا اور نہ مولودہ اور اس کا جس کا بیٹا اسے، بے ولدہ اس کے بیٹے کے سبب سے، وعلی الوارث اور وارث پر کیا ہے، مثل ذالک اسی طرح اس کی مثال ہے، یعنی جو وارث ہے اس کے اوپر یہ اپلیکیبل ہے کہ وہ کیا ہے، اس کا خرچہ کرے گا۔ ان پس اگر ارادہ دونوں ارادہ کر لیں، فسالن کے دودھ چھڑانے کا، انترادن اپنی باہمی جو ہے کیا، منہما باہمی جو ہے، ترادن راضی ہونے سے، رضا سے آئی، ردیہ ہوتا ہے نا، وہ راضی ہوا، اسی سے ترادی یعنی وہ راضی ہوں، کون، منہما وہ دونوں، و تشاور اور باہمی مشورے سے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، و ان اور اگر ارد تم ارادہ کرو، ان کے تسترضعوا تم سب دودھ پلواؤ گے، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، اذا سألتم کہ جب تم دے دو، ماں جو کچھ، آتے تم نے دینا طے کیا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، واتقوا اللہ تو تم سب اللہ سے ڈرو، کیوں، وَعْلَمُوا اور تم سب جان لو، ان اللہ کے بے شک اللہ کیا ہے، بما اس کو جو تعملون تم سب کا عمل کر رہے ہو، بصیرن خوب دیکھ رہا ہے، یعنی یہاں پہ جو ہے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تم سب کو دیکھ رہا ہے، تو ڈرو کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، والذین اور وہ لوگ جو یتوفون فوت سے، فوت ہونا، توفا فوت سے نکلا ہے، وفات سے، یتوفونا تم سب فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ اور وہ سب کیا کریں، چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ روکے رکھیں، بِأَنفُسِهُنَّ اپنے آپ کو نکاح سے، 14 اشہر 4 مہینے، وَعَشْرًا اور 10 دن،
فَإِذَا پھر جب بلغنا وہ پوری کر لیں اجلہن اپنی عدت فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں علیکم تم پر فی ما اس بارے میں جو فعلنا انہوں نے فیصلہ کیا فی انفسہن اپنے حق میں بالمعروف دستور کے مطابق واللہ اور اللہ جو ہے بما اس سے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو خبیر خوب خبردار ہے۔ یہ جو ہے اگلا نقطہ ہے، اگر وہ حمل سے ہے اور بچہ ہو جاتا ہے پھر تو اس بچے اور اس ماں کا جو ہے ذمہ اس کے وارث پہ بچے کے، اور وہ اپنے دستور اپنے حیثیت کے مطابق اس کو خرچ، اور اگر وہ نہ ہو حمل نہ ہو پھر اس صورت میں جو ہے عدت پوری کرے۔ عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن، یہ شرعی عدت ہے کہ 4 مہینے 10 دن کے اندر اندر اگر کوئی بھی حمل ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے، وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کے حق میں بہتر ہے کہ وہ اپنا جو بھی کرنا چاہے اس سے اس کے لیے انتظار کریں، یعنی عدت کو پورا کریں۔ اور پھر ولا جناح اور کوئی گناہ نہیں علیکم تم پر، کس چیز کا؟ فی ما اس بارے میں ارد تم نے اشارہ کیا، عرض کیا بھی ہی اس کا من خطبات النساء پیغام نکاح کا عورتوں سے، اوا اکن ان تم او اکنن تم چھپا رکھو، یعنی عدت کے دوران جو ہے تم اشارے سے بتا بھی دے سکتے ہو کہ جی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، نکاح کا خواہش مند ہوں، یا فلان نکاح کا ہے، یا جو ہے اپنے دل میں چھپا کے رکھو کہ جی میں نفس فی انفسکم اپنے دلوں میں، علم اللہ اللہ کو معلوم ہو چکا انکم کہ بے شک تم تذکرون تو ان قریب تم سب ذکر کرو گے، ذکرہ سے ہے ساتھ سا جو ہے وہ صوفہ کا آیا ہے، تذکرون ذکر سے تذکر رونا جمع کا صیغہ ہے مضارع کا، ہننا ان سے کیا ہے، ولیکن لیکن لا توعدوہن تم نہ ان سے وعدہ کرو سرن چھپ کر، الا سوائے ان یہ کہ تقولو تم سب کہو قولن بات معروفہ معروف طریقے سے، یہ نہیں کہ چھپ چھپا کے بلکہ معروف طریقے سے اس کا پیغام، ولا اور نہ تعزمو تم سب پختہ ارادہ کرو، عزم کر لو، عزم ہوتا ہے اردو میں نا، عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، عقدتن عقد نکاح عقد کا یعنی نکاح کی گرہ باندھنا، نکاح کرنے کا، حتیٰ یہاں تک یبلغو پہنچ جائے الکتاب لکھی ہوئی اجلہ اپنی مدت کو، اور وہ کیا ہے؟ اگر وہ بچہ والی ہے تو وہ 2 سال جو ہے رضاعت، یا جب دونوں باہم رضاعت، اچھا جی اب دودھ چھڑا لیتے ہیں سال 1.5 سال کے بعد وہ، اور یا پھر جو ہے جو عدت ہے 4 مہینے 10 دن، یہ یعنی قرآن کے اندر ہر چیز بڑی واضح ہے، بڑے احکامات گہرائی کے ساتھ ہے۔ وَعْلَمُوا اور تم سب جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما جو فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، فَحْذَرُوهُ پس تم سب کرو ڈرو، حذر، حذر بھی حزن اور حذر یہ لفظ اسی سے نکل کے آئے ہیں، تو اس کے معنی بھی ہوتا ہے ڈرنا۔ وَعْلَمُوا اور تم سب جان لو انا کہ اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم حلیم بخشنے والا بردبار ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں گرامیٹک انالائسس کے لیے، دیکھیں والوالدات یردن اولادہن حولین کاملین لمن ارادہ دیکھیں اب یہاں پہ آ کے فعل ہے، تو ہم لمن سے جو ہے پہلے پہلے حصے کو لیں گے، والوالدات یردن اولادہن حولین کاملین، اب پہلے واو سے شروع کریں، واو جو ہے استنافیہ، نئی بات شروع ہو رہی ہے، نئی آیت شروع ہو رہی ہے، الوالدات یہ جو ہے اسم ہے اور مؤنث جمع کا اثر آ رہا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ مبتدا ہو گیا۔ جب مبتدا ہو گیا تو خبر دیکھیں، یوردنا یہ جو خبر نہیں ہو سکتی، اولادہن یہ بھی جو ہے خبر نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا کیا ہوا؟ یہ اس کی خبر جو ہے وہ ہمیں کیا ہے؟ معزوف کرنی پڑے گی، مبتدا یہ ہو گیا اور خبر جو ہے اس کی یہاں پہ اس وقت نہیں مل رہی ہے۔ آگے ہے یدعن فعل مضارع جو ہے مبنی، اللہ جو ہے اس پہ علامت کیا آ رہی ہے مبنی کی؟ دمہ ہونا چاہیے یہاں، اور نون جو ہے وہ کیا فاعل ہے اس کا، نون جو ہے کیا مؤنث کا ہوتا ہے، یہ ہننا، تو یہ جو ہے مؤنث کا ہوگا،
کیونکہ پیچھے الوالدات جو ہے وہ جمع مؤنث کا لفظ آیا، تو اب یہ فعل مل گیا تو جملہ فعلیہ بن گیا، اور اولاد ہننا یہ اس کا مفعول بھی ہو گیا، اور ساتھ ہی میں مضاف الیہ ہو گیا۔ تو یہاں تک اب ہم لے لیں گے، کیونکہ آگے پھر بھی مبتدا آ رہا ہے، ہولینی جو ہے اس کو جو ہے اس نے مبتدا کے طور پہ لے لیا۔ سوری، یہ اس کا نہیں ہے، یہ آگے والی آیت کا ہے جو کہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ آیت جو ہے وہ پوری اتری نہیں ہے، اس میں کاپی کرتے ہوئے اس کا یہ رہ گیا، اس کو ہم ایسے ہی ایز سچ دیکھیں گے۔ ہولین کاملین، ہولین یعنی وہ دو مکمل، کاملین مکمل، یہ جو ہے کیا ہے، صفت موصوف کے طور پہ آ گیا۔ لی من، من جو ہے یہ کیا ہے، مبتدا ہوگا کیونکہ اسم آ رہا ہے۔ ارادہ یہ پھر فعل آ گیا، جملہ فعلیہ ہے، آگے پھر ان جو آ رہا ہے، ان کا پھر جملہ اپنا شروع ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ارادہ پورا مکمل ہے، اور اس میں کیا ہے، فاعل چھپا ہوا ہے، ارادہ ماضی کا غائب صیغہ ہوا۔ ان یہ جو ہے جملہ ان کا شروع ہو گیا۔ یتیما، یتیما جو ہے یہ دیکھیں منصوب آ رہا، کیونکہ ان کا جو ہے وہ بنے گا اسم۔ ارداتا ہو، یہ جو ہے یہ پھر اسم آ رہا ہے، لیکن فاعل یہ جو ہے کیا ہے، منصوب آ رہا ہے، تو یہ اس کا کیا ہوگا، مفعول بھی ہوگا۔ وا اللہ یہ حرف جر ہو گیا، المولود یہ مجرور ہوا حرف جر کے ساتھ۔ خبر جو ہے مقدم معذوف، وہ جو پہلے بتایا تھا نا، خبر اس کی مقدم جو ہے اور معذوف۔ لہو جار مجرور، رزق ہننا، اب رزق جو ہے یہ اسم ہے، تو یہاں سے ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، رزق ہننا یعنی مبتدا مؤخر ہے، خبر جو ہے اس کی مقدم ہے جو کہ معذوف ہے، اور آگے اس کی جو ضمیر ہو ہے وہ مضاف الیہ بن کے آ رہی ہے، اسم ہننا کی ہو جو ہے، اور پھر وا کسوت ہننا، واو جو ہے وہ عطف، کسوت ہننا میں یہ عطف اور معطوف مل رہے ہیں۔ کسوت ہننا، کسوت یہ جو ہے اسم ہے، ہننا جو ہے ضمیر اسم آ رہی ہے، تو یہ مضاف الیہ بھی بنتا ہے۔ بالمعروف جار مجرور ہوا، متعلق فعل جو ہے، فعل پیچھے کیا تھا رزق ہننا، یہ جو اس کا معذوف تھا وہ فعل جو ہے اس میں نظر نہیں آ رہا۔ لا نفی ہے تو کلفو، کیوں، اس لیے کہ فا جو ہے اس کا پیش موجود ہے، اگر یہ لا ناہیہ ہوتا تو یہ کیا ہو جاتا، مجزوم ہوتا، تو لا تکلفو تو لا نفیہ ہے، تو کلفو جو ہے فعل مضارع مرفوع ہے، علامت دمہ ظاہرہ پیش کے ساتھ ہے، کیونکہ مضارع کی علامت جو ہوتی ہے واحد لفظ کی پیش ہوتی ہے۔ نفسن اسم آ گیا، جب یہ فعل کے بعد اسم آ جائے اور مرفوع ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے۔ اب فاعل ظاہر ہو گیا، جب فائل ظاہر ہو گیا ہمیں اس میں سے فائل نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب فائل دیکھتے ہیں کیا ہے، نفسن، یہ جو ہے وہ کہتا ہے یہ فائل نہیں ہے بلکہ یہ نائب فائل ہے۔ نائب فائل کیوں ہے، کیونکہ تکلف یہ مجہول تھا، پیش شروع ہو رہا تھا۔ مضارع کا مجہول کیا ہوتا ہے، پہلے علامت مضارع پہ پیش اور آخری حرف سے پہلے والے پہ زبر، اب یہاں آخری حرف ہے فا، اس سے پہلے والے پہ زبر آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ مضارع مجہول ہے۔ جب مضارع مجہول ہے، اب فاعل کو فاعل نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے، نائب فاعل کہیں گے، تو یہ نفسن جو ہے نائب فاعل ہے۔ الا جو ہے یہ استثناء، حرف استثناء ہے۔ وسعہا، وسعہ یہ دیکھیں نفسن جو ہے یہ ہو گیا نائب فاعل، اس کے بعد وسعہ کیا آ رہا ہے، یہ ایک نصب کی حالت میں آ رہا ہے، تو یہ مفعول بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ مضاف بھی ہے۔ لا پھر حرف جزم ہے، کیوں، تو دارا میں دیکھیں یہ جو تھا فعل مضارع مجزوم ہے، اس کا مجزوم کی علامت کہاں ہے،
تو دعر میں مجزوم کی علامت کہاں پہ ہے؟ جی را جو ہے اس کے اوپر دو حرکتیں، پہلی سکون کی، دوسری جو ہے فتح کی۔ یہ جب شد آتی ہے کسی لفظ پہ، کسی حرف پہ، تو شد کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈبل حرف ہے، اس میں پہلا حرف جو ہے وہ کیا ہے ساکن، اور دوسرا جو ہے متحرک ہوتا ہے، اور وہ شد کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے وہ دوسرے پہ وہ ہوگی، اگر فتح ہے تو فتح ہوگی، اگر جو ہے اس پہ دمہ ہے تو دمہ ہوگا۔ تو یہاں یہ دیکھیں یہ جو راہ ہے اس پہ ایک پہلی والی حرکت کیا ہے جزم کی ہے، تو یہ اس کی علامت جزم زائدہ ہے۔ اس کے بعد ہے والداتون، والداتو جو ہے یہ جو ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو نائب فائل ہے، نائب فائل ہے تو پھر پیچھے جائیں تو دارو یہ جو ہے مجہول ہے، مجہول کون سا ہے؟ فعل مضارع مجزوم مجہول، پہلے پہ پیش، آخری حرف پہ جو ہے ادار وہ فتح، تو لہٰذا یہ جو ہے مضارع مجہول ہونے کی وجہ سے والدت جو ہے یہ کیا ہو گیا نائب فاعل ہو گیا۔ بے ولدیہا یہ تو جار مجرور ہے، متعلق فعل ہو گیا۔ وا جو ہے عطف یعنی نئی بات، نیا جملہ۔ لا جو ہے یہاں پہ حرف جزم آیا ہے، جب یہ حرف جزم آیا ہے تو اس کا ایکٹ کس پہ ہوا؟ آگے تو اسم آ رہا ہے مولود، اور مولود جو ہے وہ کہہ رہا ہے یہ نائب فاعل ہے، اور سر لکھا ہوا ہے فعل معذوف ہے ادھر لکھا ہے۔ فعل معذوف ہے لیکن مولود جو ہے اس کے ساتھ لکھا ہے نائب فاعل، جب نائب فاعل لکھا ہے فعل تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اب نائل فائل سے ہمیں یہ پتہ چلے گا جو فعل یہاں پہ تھا جو معذوف ہے وہ کیا ہے مجہول ہے، معذوف تو ہے لیکن وہ معروف نہیں ہے، نارمل فعل نہیں ہے، وہ کیا مجہول ہے، کیوں؟ مولود جو ہے اس کو اس نے نائب فائل شو کیا، لہو جو ہے وہ تو جار مجرور ہے، متعلق فعل جو معذوف ہے اس سے ہو جائے گا، بے ولدہی یہ جو ہے جار مجرور۔ اب یہ جو ہے یہ ایک ہنٹ دیتا ہے آپ کی کلیریفیکیشن، لیکن یہ آپ کو ہیلپ نہیں کرتا، آپ کو ہیلپ جو ہے وہ اعراب القرآن کرتا ہے۔ اعراب القرآن میں جب آپ اس آیت کو دیکھیں گے وہاں کلیئرلی دیا ہوگا کہ یہاں پہ یہ فعل جو معذوف ہے فلانا فعل ہے، جب آپ اس فعل کو دیکھیں گے تو وہ جو ہے کیا ہوگا مجہول کا حالت میں ہوگا۔ یہ آپ نے اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، میں تو لگاتار اپنے یہ کورسز کے اندر اتنا لگا ہوتا ہوں کہ بعض اوقات جو ہے جس کی کلاس ہوتی ہے اس کو بھی بعض اوقات دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا، اتنا ٹائم میرا لگ رہا ہوتا ہے کورسز میں۔ تو یہ جو ہے آپ کا کام ہے، آپ کو کتاب دے دی ہے، اب آپ کو میں نے بتایا جی آج فرض کر لیں ہم 235ویں آیت پوری کر لیتے ہیں، اب آگے زیادہ سے زیادہ 3 یا 5 آیتیں ہوتی ہیں، آپ اگلی 3 سے 5 آیتوں کا اعراب القرآن سے جو ہے وہ پوری 5 آیتیں پڑھیں، اس میں جو پوائنٹ ایسا لکھا ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے کہا وہاں پہ وہ کہے گا یہ معذوف ہے، وہ فعل بتائے گا فلانا فعل ہے، آپ نے وہ نوٹ کرنے ہوتے ہیں۔ جب میں یہ یہاں کرتا ہوں تو آپ کی طرف سے مجھے جواب ملنا چاہیے کہ یہ جو معذوف فعل ہے نا سر یہ فلانا لکھا ہوا ہے وہاں۔ اب اگر آپ مجھے اس وقت وہ فعل بتاتے تو آپ کو میں یہ دکھاتا کہ وہ فعل دیکھیں وہ جو ہے کیا آ رہا ہے وہ مجزوم وہ جو ہے مجہول آ رہا ہے، کیوں؟ نائب فائل سے مجھے یہاں پتہ چل رہا ہے کہ جو فعل معذوف تھا وہ مجہول ہے۔ بے ولدی ہی جار مجرور ہو گیا، متعلق فعل ہوا، اور پھر اس کے بعد ہو جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اس میں بے ولدی میں ولد اور ہی، یہ جو ہے ولد اور ہی دو حرف ہے، دونوں اسم ہے، تو ایک جو ہے مضاف دوسرا مضاف الیہ ہو کر یہ اب ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ جب بھی جار کے بعد مجرور آتا ہے عموماً وہ جو ہے مضاف ہوتا ہے، اور اس کے بعد کوئی ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہوتی ہے،
مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہو جاتا ہے، اور وہ مجرور حرف جر کے ساتھ مل کر کیا ہوتا ہے؟ جار مجرور بنتا ہے۔ اس کے بعد چلیں، واہ جو ہے پھر عطف ہو گیا، یعنی اب اگلی بات دیکھیں کہاں تک ہوگی، آپ عبارت کو پک کرنا شروع کریں۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِن، اب یہ فا جو ہے یہاں سے یہ ایک نئی بات شروع ہونی ہے، لہٰذا ہمارے پاس کتنا ٹکڑا ہے؟ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ۔ اب اتنے ٹکڑے کو ہم نے جو ہے وہ فریز کو یا اتنے پورشن کو جو آیت کے جو ہے وہ تجزیہ کرنا ہے۔ وا جو ہے عطف ٹھیک، اللہ حرف جر، الوارثی جو ہے وہ مجرور ہو گیا، جار مجرور ہو کر جو ہے یہ مبتدا نہیں ہو سکتا، ٹھیک، کیونکہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ آگے آ گیا، اس نے کہا جی خبر اس کے مقدم معذوف ہے اور مثلو جو ہے یہ مبتدا ہے۔ اب یہاں آ کر ہمیں پتا چلا اچھا جو مثلو جو اسم آ رہا ہے، جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ ذالی کا جو ہے یہ جو ہے اس نے کہا یہ تو مضاف الیہ ہے، مثل جو ہے وہ مضاف، اور یہ مضاف 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 الیہ مل کر یہ مبتدا ہے، جس میں اس کا پہلا حصہ مثل جو ہے مبتدا ہو۔ جب یہ ہمیں مبتدا مل گیا، آگے فائنہ سے تو دوسرا جملہ آ رہا ہے، ہم واپس پیچھے جائیں گے، ڈھونڈیں گے کس کو؟ خبر کو۔ وَعَلَى جو ہے یہ حرف جر، الوارثی وَعَلَى الوارثی، اس کو ہم بنا سکتے ہیں خبر، شبہ جملہ خبر جو ہے یہ بن سکتی ہے، لیکن اس نے یہ کہا خبر مقدم ہے اور معذوف ہے۔ اب یہ خبر جو مقدم معذوف ہے، یہ اعراب القرآن آپ کو بتاتا ہے کہ وہاں پہ کون سی خبر ہے، کون سا چیز ہے جس کو اس نے معصوف بنایا ہے، اور جو ہے اس کی وجہ سے وہ علل وارثی جو کہ ایک خبر بن سکتا تھا، اس نے اس کو جار مجرور کر کے متعلق کے جو ہے وہ، اب چونکہ یہ مبتدا ہے متعلق کے خبر کر دیا، جار مجرور کو اس نے خبر نہیں لیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ نے وہاں سے دیکھنی ہے۔ اس کے بعد آگے سر چلیں۔ یہ جو لا لا اور مولودون کے درمیان وہ یولد، یولدو تو نہیں تھا، یولدا، بلکہ جیسے لم یلد ولم یولد، یولد ہوگا شاید، ڈاکٹر صاحب میں نے چونکہ یولد۔ نہیں دیکھا، آئی ایم ناٹ شور اباؤٹ دیٹ، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ اب اس اسٹیج پہ یہ ہمارا جو ہے میچول جو ہے وہ کورس ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں میں پڑھتا ہوں، کچھ آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں میں بتاتا ہوں، کچھ آپ بتاتے ہیں، اور پھر اس کو ہم نے لنک اپ کرنا ہوتا ہے۔ یا تو میں ہوتا عالم، پھر تو میرے لیے مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ جو عالم ہوتا ہے اس نے کئی سال اس پہ لگائے ہوتے ہیں اسی چیز کو سیکھنے میں، لہٰذا اسے ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے یہاں پہ یہ چیز ہے، یہاں پہ یہ ہے، یا پھر وہ جب اپنے سبق تیار کرتا ہے تو اس نے صرف وہی سبق تیار کرنا ہوتا ہے، اور میں نے بھی اگر کرنا ہوتا یہی ایک، تو میں بھی انشاءاللہ اس سے بہتر آپ کو جو ہے سبق جو ہے پیش کرتا۔ لیکن میرا مسئلہ میں بتا رہا ہوں، مثلا آج سارا دن میں جو ہے وہ آپ کے QC6 کے جو ہے 24ویں سبق کے AB جو ہے پارٹ کو جو ہے پورا کرنے میں لگا رہا، انگلش میں کنورژن میں، اس کے سارے جتنے بھی اردو میں آپ کے جملے تھے ان سب کی میں انگریزی بناتا رہا اور ٹائپ کرتا رہا، اور ٹرانسلیشن جو ہے کریکٹ کرتا رہا، سارا دن میرا آج اس میں گزر گیا، کیونکہ اس وقت QC6 جو ہے انگلش جو ہے وہ کہ کنورژن پہ میں لگا ہوا ہوں، تو میرا 5 6 4 گھنٹے روزانہ اس پہ لگتے ہیں۔ اسی طرح پھر باقی جو ہے اور کورسز بھی ہوتے ہیں، مطلب ایک یہی آپ کا کورس تو نہیں چل رہا نا، مثلا آج جو ہے وہ میں نے عربی گرامر کا لیسن پورے ہفتے میں ایک ہوتا ہے، اس کے لیے اس کی سلائیڈیں بھی پریپیئر کرنی تھی، تیار کرنی تھی، اس کو ریویو کرنی تھی، اس پہ بھی میرا ٹائم لگا۔ اس کے علاوہ اور بھی کورسز جو ہے وہ چل رہے ہیں یا ابھی شروع ہونے ہیں یا شروع ہوئے ہیں، ان کا بھی کام چلو، تو میں اتنا ٹائم اسے نہیں دے پا رہا، سچی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے چونکہ یہ ایک آپ کا صرف ایڈیشنل کورس کے طور پہ چل رہا ہے، پراپر کورس آپ جو ہے وہ اس سے ڈاکٹر صاحبہ سے کر رہے ہیں، تو اس لیے بھی میں اس کی طرف شاید اتنی توجہ نہیں دے رہا۔ اگر یہ پراپر میرا کورس ہوتا شاید میں اس کے ایک ایک چیز کو دیکھتا، جیسا ابھی دیکھیں جب میں اگلا کورس
چلانے والا ہوں انگلش کا، تو مجھے پتا ہے کہیں سے کوئی کورس نہیں چل رہا، کوئی امداد نہیں مل رہی، تو میں ابھی سے 4 مہینے 6 مہینے پہلے سے اس پہ ورکنگ کر رہا ہوں اور اس کو جو ہے اپڈیٹ کر رہا ہوں اور اس کو ڈیولپ کر رہا ہوں. تو اس لیے آپ لوگ جو ہے یہ سمجھیں، آپ یہاں پہ اس وقت اسٹوڈنٹ نہیں، آپ اور میں سب جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم سب جو ہے ٹیچر بھی ہیں اسٹوڈنٹ بھی ہیں. اب آپ کا یہ لیول ہے کہ آپ جو ہے میرے ساتھ اتنا کرو. دیکھو میں نے اگر آپ کا یہ لیسن تیار کی ہے، مثلا آپ کے اگلے ہفتے کی جو 2 کلاسیں ہیں، ابھی اس وقت میں اس کے جو ہے لیسن جو ہے پریپیئر کر رہا تھا، میرے پاس نہیں ہے اس کے لیسن، میں نے اس کی آیتیں وہاں سے اٹھائی ہیں. ابھی ان آیتوں کے مطابق جو ہے یہ سارا میں نے جو ہے ورڈنگ کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ گرامیٹیکل انالیسس اور ٹرانسلیشن مختلف جگہوں سے لا کے اس کے اندر پلیس کر کے اس کو اگلے ہفتے کے لیے تیار کرنا. تو میرے پاس اتنا ٹائم اگر ہوتا تو ڈاکٹر صاحب یقیناً یہ بہتر طریقے سے بہتر انداز سے ہوتا، جیسا کہ میرے پلان میں ہے کہ اگلا کورس جب آئے گا انشاءاللہ تو یہ ایک سلائیڈ نہیں ہوا کرے گی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اعراب القرآن کی سلائیڈ بھی چل رہی ہوگی، تاکہ جو چیز ہمیں وہاں سے لینی ہے وہاں سے فوراً پک کریں اور اس پہ آ جائیں، اس سے جائیں اس پہ، اور اس میں جو ہے جا کے اس کی چیزیں جو ہے اس میں فٹ کریں اور پھر اس کا نتیجہ اخذ کریں. تو یہ ہے اصل چیز. تو چلیے آگے چلتے ہیں. اور اس طرح کرتے کہ ہم پہلے کر کے لائیں گے، پہلے جس طرح سے آپ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، پھر اگر ہمیں کوئی وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے تو پھر اس طرح ڈسکس بھی کر سکتے ہیں کہ یہ میں یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو وہ ایک بیٹر وے ہو جائے گا آپس میں ڈسکشن کا. بہرحال کریم بھائی بات یہ ہے کہ منجم القرآن میرے ذمے، اعراب القرآن آپ لوگوں کے ذمے. انشاءاللہ ٹھیک. آیتیں جو ہے میں آپ کو بتا دیا کروں گا، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جی اس ہفتے ہم نے یہ آیتیں جو ہے اس آیت سے اس آیت نمبر تک دیکھنا ہے. ٹھیک. آگے چلیں جی، یہ کہاں سے پک کریں؟ واو سے لیتے ہیں. وَتَشَاوِرُ، یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمَا وَإِن، وا جب آ گیا اس کا مطلب یہاں پہ ہم نے بریک لگانی ہے، پیچھے جانا ہے. تو ہمارے پاس کتنا پورشن ہوا، اتنے پورشن کو اٹھائیں. وَتَشَاوِرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمَا، یہاں تک ہے. وہاں پہ جائیں، عطف کر دیا، ٹھیک ہے. تشاور جو ہے یہ معطوف ہو گیا، عطف اور معطوف. اس کے بعد جو ہے فا، اس نے کہا فا سے تو پھر ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. وہ فا کیا ہے؟ وہ رابطہ ہے. لا جو ہے اس نے کہا یہ جو ہے نافیہ الجنس. لا نافیہ جنس کیا ہوتا ہے؟ نفی جنس. لا نفی جنس جسے کہتے ہیں، جیسے لا ریبا، یعنی جو فعل ہوتا ہے یا جو اسم ہوتا ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ نصب کی علامت ہوتی ہے. تو یہاں پہ لا نافیہ کا اسم کیا ہے؟ جناح. کیا ہے؟ منصوب آئے گا، کیونکہ لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہے، لا الہ الا اللہ. اسی طرح علیہما، یہ جار مجرور ہوا. جار مجرور جب ہو گیا، اب اگر ہم یہاں اسے فلا لا کا جملہ بنا رہے ہیں، لا نفی جنس کا جملہ بنا رہے ہیں، تو اس کے اندر جار مجرور جو ہے وہ متعلق کس سے ہوگا؟ خبر سے ہوگا. خبر کیا ہے؟ لا کی وہ کہتے ہیں محذوف ہے. اب یہاں کر ہمارے ہاتھ بند ہو گیا کہ بھئی یہاں کون سی خبر محذوف ہے؟ وہ ہم نے پڑھی نہیں، نہ میں نے پڑھی نہ آپ نے پڑھی، دونوں ہی قصوروار ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا ہی قصور ہے، میرا بھی قصور ہے. ایز اے ٹیچر مجھے جو ہے اعراب القرآن کا یہ حصہ دیکھ کے آنا چاہیے تھا، اور جو ہے یہاں پہ لکھ کر لانا چاہیے تھا یا دکھانا چاہیے تھا کہ دیکھو یہاں پہ یہ والی خبر محذوف ہے. وا جو ہے وا پھر عطف ہوا. ان جو ہے وہ حرف شرط جزم. ارادتم، ارادہ تم، فیل آ رہا ہے ٹیبل سے، فیل آ رہا ہے ارادہ کا. ارادہ تم سامنے کا جمع کا صیغہ ہے. فیل جو ہے ماضی مبنی، علامت دمہ جو ہے وہ ظاہرہ ارادت، بلکہ سکون ہے ارادہ، تا پہ سکون ہے، اور جو ہے شد کی وجہ سے وہ پیش جو ہے تم کا پیش ہے. اب فائل کیا ہے؟ تم میں تا علامت جو ہے ضمیر ہوتی ہے. علامت ضمیر تم جو ہے وہ ظاہر کریے انتم، یعنی فائل کا ہوگا انتم، تم سب. ان جو ہے حرف نصب. کیسے پتہ چلا؟ تردو وو، ہمیں پتہ ہے یہ جب واو الف آتا ہے تو اس کا نون حذف ہوا ہوتا ہے. فعل کیا ہے؟ فعل جو ہے مضارع منصوب
اور ثبوت نون حذف، اس کا نون حذف ہوا ہے کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے. ان من ما یہ جو حرف شرطیہ ہوتے ہیں یہ چاپر ڈبل چاپر کا کام کرتے ہیں، تو اس نے جو ہے اس کا جو ہے نون اڑا دیا. اس کے بعد ہے اولا اولادکم. اولادکم. اولادہ میں جو ہے اولاد جو ہے اسم ہے، اور کیا آ رہا ہے نصب کی حالت میں. جب فعل کے بعد کوئی بھی نصب والا اسم آئے گا تو وہ مفعول بھی ہوگا. تو یہ مفعول بھی ہو گیا اس کا، یعنی ہمیں مفعول بھی مل گیا، فعل مل گیا. کم جو ہے وہ مضاف الیہ بن کر یہ اسی مفعول بھی کا حصہ ہو گیا. تو ہمارے پاس جو ہے کیا نہیں ہے؟ فاعل نہیں ہے. جملہ فعلیہ فعل اور فاعل سے مکمل ہوتا ہے، فعل سے نہیں ہوتا. فعل کے ساتھ اگر کوئی چیز نہ ہو تو اس فعل کے اندر جو فاعل ہوتا ہے اس کو نکال کے لاتے ہیں. تو اب ہم پھر جائیں گے ترجعوا، تو اس میں جو ہے علامت مضارع کیا ہے؟ واو آ رہی ہے. اب واو کے ساتھ یہ جمع کا واو آ رہا ہے اور تا سے آ رہا ہے. جمع تا سے جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ انتم کا ہوگا. تو یہ واو فاعل کس کو شو کرے گا؟ انتم کو ظاہر کرے گا. تو انتم اب ہمیں فاعل مل گیا، فاعل مل گیا، ہمارا کام پورا ہو گیا. کیوں؟ فعل ہاتھ میں ہے، سامنے ہے، فاعل ہم نے ڈھونڈ لیا، تو فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اب اولادکم جو ہے اس کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں، کیوں؟ یہ جو ہے مفعول بھی ہے، مفعول بھی نہ ہو تب بھی جملہ فعلیہ مکمل ہوتا ہے. تو ہم اب کہیں گے مفعول بھی ہی اپنے جو ہے فاعل فاعل اور فعل کے انتم. ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو. آگے دیکھیں فلا، نئی بات شروع ہوگی. اس نے کہا یہ فا رابطہ کے لیے ہے. آگے لائے نفی جنس، جب لائے نفی جنس کہا تو اس کا مطلب آگے اسم جو ہے وہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا جو اس کا ہوگا جناب ہو. پھر اس میں لا ہو گیا. جب اس میں لا ہو گیا تو اب ہمیں فکر ہے کہ جی اسم مل گیا، خبر کہاں ہے؟ علیکم جار مجرور ہے، جار مجرور کو وہ خبر نہیں لے رہا، وہ کہہ رہا ہے قبل لا یہاں بھی معذوف ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے اذا. اذا ہے مفعول فیہ کیونکہ وقت کو ظاہر کر رہا ہے. سلمتم تو فعل ہے، جب فعل شروع ہوا تو نیا فکرہ شروع ہو گیا. تو ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے کتنی چیز ہے؟ فلا جناح علیکم اذا یہاں تک ہے. یا بلکہ اذا کو بھی اگر ہٹا دیں، وہ سلمت کے ساتھ لگا دیں تو وہ ہے. ادروائز اس کو اگر اس خبر میں بھی لے آئیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اسم ہے اور جار مجرور جو ہے وہ متعلق کی خبر ہے، اور خبر جو نہیں ہے وہ معذوف ہے. ہاں مفعول فی ہی جو ہے اذا کی شکل میں آ گیا. تو مفعول اور جو ہے خبر معذوف ہے، جار مجرور جو ہے اور اسم مل کر جملہ اسمیہ ہوئے معذوف خبر کے ساتھ. اس کے بعد ہے سلمتم. سلمتم میں جو ہے یہ فعل ماضی مبنی علی علامت جو ہے وہ سکون، ظاہرہ سکون ہے. تم جو ہے وہ تا جو ہے اس میں ضمیر سامنے کی انتم فاعل ہو گیا. چلیں اس میں فعل فاعل مل گیا، جملہ بن گیا. باقی چیزیں ثانوی ہیں اسے دیکھتے ہیں. ما جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے، اور وہ جو ہے رفع کی حالت میں آ رہا ہے، سوری نصب کی حالت میں آ رہا ہے، تو کیا ہو گیا؟ مفعول بھی ہو گیا. آگے آئیتم. آئیتم یہ تو فعل ماضی مبنی ہے، لہذا اسے چھوڑ دیں گے، پیچھے واپس جائیں گے. ہمارے پاس ٹکڑا کتنا ہے؟ اذا سألتم. اذا کو اگر مفعول فیہ لے لیں اور ما کو مفعول بھی، تو یہ دونوں مفعول اپنے جو ہے فاعل اور فعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہوا. یعنی جملہ فعلیہ کرنے کا مطلب جب ہم ترجمہ کریں گے تو صرف ان چیزوں کو جوڑ کے جو ہے جملہ فعلیہ کا ترجمہ کریں گے. آگے ہے آئیتم. فعل جو ہے وہ ماضی مبنی ہے اور اس پہ بھی جو ہے علامت جو ہے وہ سکون ظاہرہ ہے، اور تا جو ہے وہ کیا ہے؟ علامت ضمیر ہے، سامنے انتم کو ظاہر کر رہی ہے. بالمعروف یہ جار مجرور ہو گیا. القو وا سے جو ہے عطف. اس کا مطلب اب ہمارے پاس کتنا ٹکڑا ہے؟ ہمارے پاس ہے انتم بالمعروف. اگر یہ فعل ہے
اور فائل ہم نے اس کے اندر ڈھونڈنا ہے، وہ انتم ہم نے ڈھونڈ لیا، جار مجرور جو ہے متعلق جو ہے وہ فیل ہو گیا، تو لہٰذا جو ہے یہ جار مجرور متعلق فیل فائل اور فیل مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ کتنا حصہ ہوا؟ انتم بالمعروف، یعنی اس کا ترجمہ جب کیا جائے گا تو اس پورے ایک جملے کا جو ہے وہ فعل کے جملہ فعلیہ کے طور پہ ترجمہ کیا جائے گا۔ وہ الکو، واو جو ہے عطف، الکو فعل جو ہے امر، امر ہے کیا؟ مبنی، مبنی کیا ہے؟ اس کی جو ثبوت ہے وہ ثبوت نون محذوف، محذوف ہے۔ کیسے پتہ چلا محذوف ہے؟ اس لیے کہ واو کے بعد جو الف آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ الف جو ہے نون کی جگہ آیا ہوا ہے۔ وہ الکو، تو یہ فعل امر جو ہے مبنی بثبوت نون محذوفہ، اور آگے کیا ہو گیا؟ یہ آپ کو میں نے پچھلی کلاس میں یا کس سے پچھلی میں بتایا تھا، یہ جو امر کا سامنے والا ہوتا ہے صیغہ، اس کا پکا پکا جو ہے نون محذوف ہے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس آخر میں وا آتا ہے۔ اسی طرح ناہیہ کا جو ہے، جو ناہیہ کا جمع کا صیغہ ہے، اس کا بھی جو ہے نون اڑا ہوا ہے پکا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا افعل افعلو، افعلو میں واو کے بعد جو یہ الف آ رہا ہے، یہ الف اس بات کی علامت ہے کہ یہاں سے نون معزوف ہوا۔ لا تفعل لا تفعلو، لا تفعلو میں واو الف کے بعد، واو کے بعد الف جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس کا نون معزوف ہوا ہے۔ تو یہ امر و نہی کے جمع کے صیغے کے اندر پکا پکا جو ہے آپ اس کا کہیں گے ثبوت کیا ہے؟ نون محذوفہ۔ اس کے بعد آگے چلیں جی، واو جو ہے اس میں فاعل ہو گیا، کیونکہ آگے جو ہے اللہ جو ہے وہ مفعول بھی ہے، اس کے بعد وَعْلَمُوا ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے اس کے فاعل کو ڈھونڈیں گے۔ فاعل کیا ہوا؟ واو، واو کیا ہے؟ امر کا ہم نے سامنے کا صیغہ جمع کا ثابت کیا ہے، تو اس میں انتم ہوگا۔ یہاں پہ واو کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ یہ تا، انتم کی تا کے جگہ پہ ہے، واو جو ہے یہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے انتم امر کا، تو یہ ہمیں فائل مل گیا۔ فائل فعل اور مفعول بھی مل کر کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ۔ وَعْلَمُوا، وا کے بعد پھر علمو پھر فعلیہ ہے، تو کون سا فعل ہے؟ فعل امر مبنی، جب مبنی ہے اور جمع کا آ رہا ہے تو لہٰذا کہیں گے نون معصوفہ، بثبوت نون معصوفہ۔ جب یہ معصوفہ ہو گیا، ہم اس کا فائل کسے کہیں گے؟ واو کو۔ واو جو ہے علامت ضمیر ہے فائل اس کے اندر، اور یہ کس کی ہے؟ چونکہ امر سامنے والے کا ہم نے بنایا تو انتم، فائل مل گیا، فعل مل گیا۔ آگے چلیں، انا یہ حرف نسخ ہے، جب حرف نسخ ہے انا کا تو اپنا جملہ شروع ہوگا، انا کا انا کے جو جملے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم واپس جائیں گے، ہمارے پاس صرف اتنا ہی ٹکڑا ہے، کیا؟ وَعْلَمُوا، وَعَطَف عَلَمُوا جو ہے تم سب جان لو، علم سے علم، علمو، اسی طرح جو ہے وَعْلَمُوا اور تم سب جان لو، یہ پورا جملہ جو ہے امر کا ہو گیا۔ اب وہ جو ہم کہتے ہیں نا انشائیہ، انشائیہ کے اندر جو ہے یہ امر بھی آتا ہے، نہیں بھی آتا ہے۔ اب آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں جملہ امر انشائیہ ہو کر جملہ فعلیہ، فعل ہے کیونکہ امر جو ہے وہ بھی فعل ہے، تو رہے گا جملہ فعلیہ، لیکن ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جملہ انشائیہ میں کیا ہے؟ امر، امر کا جو ہے جملہ انشائیہ ہی ہے۔ کیوں؟ امر بھی جو ہے انشائیہ ہے، استفہامیہ بھی انشائیہ ہے، نہیہ بھی انشائیہ ہے، تو یہ انشائیہ۔ اور فرق کیا ہے انشائیہ اور یہ جو خبریہ؟ دو جملے ہوتے ہیں، خبریہ اور انشائیہ۔ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے بارے میں شک ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ شک ڈاؤٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ ہو سکتا ہے سچ ہو سکتا ہے نہ سچ ہو، اسے خبریہ کہتے ہیں۔ مثلا کسی نے آ کر آپ کو کہا چاند نظر آ گیا، اب یہ کیا خبر ہے، اطلاع دیا آپ کو کہ چاند، اب یہ سچ بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے تو پانی پی،
اب یہ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ آرڈر دیا جا رہا ہے، اس میں یہ شک نہیں ہوگا کہ آرڈر دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، پینے کا کہہ رہے نہیں کہہ رہے، صاف کہہ رہے ہیں کہ پی. تو یہ کیا ہے؟ یہ انشائیہ. یعنی انشائیہ جملہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہوتا. مثلا کوئی آ کے آپ سے پوچھتا ہے آپ کا کیا نام ہے، آپ کیا پتہ نہیں یہ پوچھ رہے نہیں پوچھ رہے، نام پوچھ رہے نہیں پوچھ رہے. نہیں، یہ خبریہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے، وہ آپ سے سوال کر رہا ہے، کلیئر بات ہے. تو یہ انشائیہ جملے جو ہوتے ہیں وہ کسی بات کے سچ ہونے کو، حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں، جس میں ڈاؤٹ نہیں ہوتا، شک نہیں ہوتا. اور جبکہ خبریہ جو ہے اس میں ہمیشہ شک ہوتا ہے، ہو سکتا ہے سچ ہو اور ہو سکتا ہے غلط، اس لیے اسے کہتے ہیں خبریہ، کہ خبر دے رہا ہے. پھر اس میں ہم کہتے ہیں خبریہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے. وہ اس کی دو ٹائپس کا دیتے ہیں. اصل میں تو سارے جملے جو ہیں وہ جملہ فعلیہ اور اسمیہ ہوتے ہیں. ہاں، جب ہم کہتے ہیں یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، یہ جملہ فعلیہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، ہو سکتا ہے اور ہے، ہو سکتا ہے سچ ہو اور ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں یہ جملہ انشائیہ خبریہ ہے، یا یہ جملہ انشائیہ جو ہے فعلیہ ہے، یہ جملہ انشائیہ جو ہے اسمیہ ہے، تو اس کا مطلب اس جملے کے اندر ڈاؤٹ نہیں کر سکتے آپ. کیا یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے کریم بھائی؟ صحیح ہے جی، آ گئی جی، جی کلیئر ہو گیا. یعنی دو کیٹیگری جو انہوں نے کی ہیں، ایک خبریہ ایک انشائیہ، ان کا مین فرق یہ ہے. جملے دونوں میں یہی ہوتے ہیں، جملے فعلیہ یا اسمیہ کے علاوہ تیسرا کوئی ٹائپ نہیں ہے. وہ اور بات ہے کہ میرے جیسے لوگ جو ہے وہ اس کے دو گروپ بنا دیتے ہیں، اچھا جی انشائیہ یہ 10 ہوتے ہیں، 10 ٹائپ ہو جاتی ہیں، اور یہ نہیں. ایکچولی جو ہے جملے دو ہی ہیں، فعلیہ اسمیہ. ہاں، ٹائپس ان کی دو ہیں، خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا. انشائیہ میں جو ہے پھر وہ کیا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، خبریہ بھی. اسی طرح اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. جملہ خبریہ میں بھی فعلیہ اور اسمیہ ہو سکتا ہے. لیکن جس کے ساتھ لفظ خبر لگے گی کہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو اس کا مطلب اس میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ سچ بھی ہے، سچ غلط بھی ہے. مثلا میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، کہتا ہوں یہ حدیث ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ حدیث ہے، اس میں یہ جملہ اسمیہ. جب میں نے کہا یہ جملہ اسمیہ حدیث ہے، وہ سچ بھی ہو سکتی ہے حدیث، غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ جملہ فعلیہ ہے، خبریہ ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ سچ بھی ہے. لیکن جب اگر میں کہوں یہ انشائیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہے، پھر اس میں ڈاؤٹ، شک نہیں رہے گا. قرآن کے جتنے بھی جملے ہیں ان میں کوئی ڈاؤٹ، شک نہیں. اسی لیے پہلی ہی بات یہ کہ لا ریب فیہ. چلیے آگے چلتے ہیں، کہاں تک جانا ہے، یہ آسانیں بھی ہو رہی ہیں، گرچہ ٹائم ہے میرے پاس، لیکن میں اس میں زیادہ تک نہیں لگاؤں گا. آپ لوگوں کو میں نے گر کی بات کام بتا دی ہے، اس پہ اب آپ لوگ اپنی توجہ کیجئے. آپ لوگوں کے پاس ماشاءاللہ ٹائم ہوتا ہے، آپ نے جو ہے ہر روز کم سے کم آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اس پہ لگانا ہوتا ہے ڈیلی، کیونکہ آپ کا یہ اسپیسیفک کورس ہے. آپ جو ہے اس ایڈوانس کورس کے اندر ہیں، آپ کو کم سے کم آدھا گھنٹہ لگانا ہوتا ہے. ایک دن ایک آیت پکڑ لیں، اس کو کر لیں، اگلے دن دوسری آیت پکڑ لیں، اگلے دن اسی طرح ہر روز ایک آیت اپنے لیے واجب کر لیں کہ ہر روز چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ایک آیت کا کمپلیٹ تجزیہ انالائسس کروں گا. اور جب انالائسس تجزیہ کر رہے ہوں گے اس وقت اس کے اندر جتنے پوائنٹ ہیں وہ آپ نے نوٹ کرنے ہوتے ہیں. یہ آپ کا جو ہے روزانہ کا کام ہے، ہوم ورک ہے. باقی تو اور کوئی ہوم ورک آپ کو نہیں دیتے. تو اسی طرح ان آیتوں کو آپ دیکھ لیجئے گا، یہ میں نے یہاں پہ ریفلیکٹ کر دی. آئیے حدیث لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مساکین، رشتہ دار یا قریبی پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھ ہوئی ساتھ بیٹھنے والے اور مسافر اور اپنے مملوکہ غلام بانیوں وغیرہ کے ساتھ احسان کرو. یہ حقوق بتائے جا رہے ہیں کہ آپ کے کن کن پہ حقوق ہیں. والدین پہ ہیں، رشتہ داروں پہ ہیں، یتیموں پہ ہیں، مساکین پہ ہیں، قریبی پڑوسی جتنے ہیں اور رشتہ دار ہیں،
اجنبی پڑوسی ہیں یا آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ کے مملکت ہیں، ملازمین ہیں، ان سب پہ تو روا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ حاصل مقصد تو ہمارا فہم حاصل کرنا ہے۔ اور مائیں دودھ پلائیں، اب یہ دیکھیں قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ آرڈر ہوتا ہے، امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ اور مائیں دودھ پلائیں یعنی یہ آرڈر ہے، اپنی اولاد کو 2 سال مکمل۔ یہ مدت اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے کہ وہ پوری کرے بچے کے دودھ پلانے کی مدت، اور جس کا بیٹا ہے ویری کلیئر۔ اس پر ہے ان کا کھانا اور ان کا لباس دستور کے مطابق، نہ تکلیف دی جائے کسی جان کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بیٹے کے سبب، اور نہ جس کا بیٹا ہو باپ کو اس کے بیٹے کے سبب۔ یعنی یہ لازمی نہیں ہے، اور یہ دیکھیں قرآن بہت کھل کے کہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مرد ہی ظلم کرے گا، عورتیں بھی ظلم کرتی ہیں، ان کا بھی خاندان ہوتا ہے، مردوں کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر مرد کا کمزور ہے خاندان تو وہ دوسرے جو ہے اس کو دباتے ہیں۔ اور وارث پر بھی اسی طرح نانو نفقہ ہے۔ وارث سے مراد یہ ہے، فرض کر لیں باپ مر گیا، اب اس بچے کے وارثین کون ہیں؟ اس کا دادا ہے، دادی ہے، اس کے جو بلڈ پیرنٹل ہیں وہ اس کے وارث ہیں۔ تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر باپ نہیں ہے تو پھر وارث جو ہیں ان کے اوپر بھی یہی اطلاق ہے کہ 2 سال تک جو ہے وہ ان کا خرچہ بردار۔ بس اگر دونوں ارادہ کریں، یہاں دونوں سے مراد ہے دونوں فریق، والدین بھی ہو سکتے ہیں اور وارث اور والدہ بھی ہو سکتی ہے، دودھ چھڑانے کا اپنی باہمی رضامندی سے اور مشورے سے تو کوئی گناہ نہیں۔ یعنی بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اب وہ کھانا کھانے لگ گیا ہے، روٹی کھا لیتا ہے، 2.25 سال 1.5 سال کیا ہے، 2 سال سے پہلے ہے وہ کر لیں، ورنہ تو یہ ہے کہ آرڈر تو یہ تھا 2 سال تک جو ہے مدت کو پورا کریں۔ ان دونوں پر اگر تم ارادہ کرو کہ تم دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو تو کوئی گناہ نہیں تم پر، جب تم دے دو جو تم نے طے کرنا ہے۔ یہ ہے دودھ پلوانا۔ اب یہ ماں کے علاوہ بھی ہے، چونکہ عرب میں یہ دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جو ہے آیاؤں کے حوالے کر دیتے تھے، اور وہ اپنے قبیلوں میں لے جاتی تھی یا اپنے گھروں میں لے جا کے اس کو دودھ پلایا کرتی تھی، رکھتی تھی 2 سال تک۔ تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ چیز ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہے، تم جب دے دو جو تم نے طے کرنا ہے دستور کے مطابق، اور اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خود ہے۔ جب دودھ پلوائی ہوتی ہے اس میں معاوضہ ہوتا ہے، طے ہوتا ہے کہ آپ اتنا عرصہ اسے دودھ پلائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں اتنی دی جائیں گی، یا اتنا خرچہ دیا جائے گا، یا اتنا معاوضہ دیا جائے گا، یا اتنا اناج دیا جائے گا، یا اتنی یہ چیزیں دی جائیں گی۔ جو کچھ طے ہے وہ آپ نے دینا ہے، اور اس میں پھر آپ نے کمی نہیں کرنی، زیادتی تو کر سکتے۔ اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تو تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں تو وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو نکاح سے 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ ایک علیحدہ قانون آ گیا کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، اب بیوہ پیچھے ہے، اس کے ابھی حمل نہیں ہے، بچہ پیدا نہیں ہوا، بچہ کی علامت نہیں ہے، اگر حمل ظاہر ہو گیا پھر تو جب تک وہ وضاحت پوری نہیں ہوتی، بچہ پیدا نہیں ہوتا اور اس کی دودھ کا مرحلہ ہے وہ نہیں ہوتا، اس وقت تک عورت باؤنڈ ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر جو ہے 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ ویٹ کریں گی کہ کہیں حمل تو نہیں ہے، تو اس کے لیے میعاد، اس کو کہتے ہیں عدت۔ 4 مہینے 10 دن تک پھر جب وہ پوری کر لیں اپنی عدت تو کوئی گناہ نہیں تم پر اس بارے میں جو انہوں نے فیصلہ کیا اپنے حق میں دستور کے مطابق، اور اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ عرب میں یہ عام تھا، کوئی مر گیا تو لوگ جو ہے اس کی بیوہ سے جو ہے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے پیغام دیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ عدت پر کر۔ تو اس چیز کو کہا اگر کوئی گناہ نہیں تم اس بارے میں جو تم اشارہ کرو پیغام نکاح کا ان عورتوں سے جو بیوہ یا 3 طلاقوں والی عورتیں ہوں، یا تم چھپا رکھو اپنے دلوں میں یہ بات کہ اللہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ بے شک تم ان قریب ذکر کرو گے ان سے نکاح کا، اور لیکن تم نہ وعدہ کرو ان سے نکاح کا چھپ کر، مگر یہ کہ تم بات کہو معروف طریقے سے، اور نہ پختہ ارادہ کرو عقد نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھی ہوئی مدت، اپنی مدت کو، اور اپنی جان لو کہ بے شک اللہ جان۔ یہ وعدے وعید یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے چھپ کے
کوئی وعدہ نہیں کرنا یا جو ہے کسی کو یہ پیغامات نہیں دینے. دستور کے مطابق آپ پیغام اپنا بھیج سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ جی میرا ارادہ ہے اور آپ کی عدت کے بعد میں یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اس طرح کی بات جو تمہارے دلوں میں پس اسی سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا بات ہے. اس میں تفاسیر میں بہت سی ایسی چیزیں اور واقعات ہیں جو اس بارے میں بتائے گئے کہ فلاں فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ ارادہ کیا تھا، تو اس کے بارے میں اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی. لیکن یاد رکھیں قرآن جو ہے وہ آخری آنے والے انسان تک کے لیے ہے. اس کے جتنے قوانین ہیں، جتنے جو ہے وہ امر ہے، حکم ہے، وہ آخری آنے والے انسان تک ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عرب میں یہ دستور تھا، عرب میں یہ چیز تھی تو اس لیے وہاں تھا، اب یہ نہیں ہے تو نہیں. نہیں، ہمیں نہیں پتا، اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے حالات پھر ایسے آئیں کہ وہی چیزیں دوبارہ ہوں، اور بعض جگہوں پر ہو بھی رہی ہیں اور ہمیں نہیں پتا. ہمارا علم ناقص ہے، ہم دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، ہمیں دنیا کی ایک ایک چیز کا تو نہیں پتا. دنیا کے بعض حصوں میں، علاقوں میں ابھی بھی اس طرح کے دستور چل رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں چل رہی. تو اس لیے قرآن جو ہے وہ ایک دائمی جو ہے حکم رکھتا ہے، امر رکھتا ہے، اور بہت واضح حکم رکھتا ہے. اس میں کوئی شک شبہ گنجائش نہیں ہے، لا ریب فی. تو اس لیے یہ جتنے بھی احکامات آتے ہیں ان پہ غور کرنا، تدبر کرنا اور ان کے اوپر عمل کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے. قرآن جو ہے اپنے امر کو نہیں، یعنی منع جن چیزوں سے کیا گیا اور جن کے کرنے کا، اس کی جو ہے تعمیل چاہتا ہے، اس کی جو ہے تکمیل چاہتا ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں. یعنی جو ماننے والے بلیورز ہیں، جو آمنو میں داخل ہو جاتے ہیں آمنہ کے ساتھ، پھر ان پہ یہ پابندی ہو جاتی ہے کہ قرآن کو پڑھیں اور اس میں جتنے امر نہیں ہیں ان پہ عمل کریں. اور اگر کسی وجہ سے عمل نہ کر سکیں تو اس پہ ندامت، افسوس اور توبہ طائب کریں، اور جو ہے ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں کہ وہ اتنی توفیق دے کہ ان پہ آپ عمل پیرا ہو سکے. تو یہ تھا آج کا سارا سبق. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں حق کو قبول کرنے والا بنا. ایسا نہ ہو کہ حق آ جانے کے بعد ہم اہل باطل کو خوش کرنے کے لیے حق کو چھوڑ دیں. اور انشاءاللہ جب بھی کوئی بات حق کی میں پڑھوں یا سنوں تو اپنی یا دوسروں کی خواہشوں کی پرواہ کیے بغیر حق کو قبول کروں اور اس پر عمل کروں. اسماء میں دیکھ لیجیے، یردعنا وہ دودھ پلاتی ہیں، پلائیں گی. مدارے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، را دال عین مادہ سے، باب افعال سے آتا ہے. اردا یردعو اردی، لا تردع مردعن مردعن ارداعن. اسی طرح جو ہے یہ ماضی اس کا ہے ردا یردعو اردا، لا تردا رادن مردون رداعت. اور باب استفال سے آتا ہے استردا یستردعو استردع، لا تستردا مستردرن مستردعن اور استرادت. یتم وہ پوری کرتا ہے. فعل مضارع واحد مذکر غائب، تا میم مادہ سے، باب افعال سے آتا ہے اتم یتم اتم، لا تم متم متمن متمن متمہ اور اتمام. اور باب دربہ سے بھی آتا ہے تما یتم تم، لا تم تتم ڈیش تم. اسی طرح ارادہ ہے یہ فعل ارادہ یریدو ارد، لا ترید لا تریدو. اس کے بعد لا تکلف، اسے تکلیف نہیں دی جائے گی. یہ مضارع منفی مجہول ہے، لا تکلف تا پہ پیش آ رہی ہے. واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کاف فا لام سے، باب تفعیل سے آتا ہے. کلفا یکلف کلف، لا تکلف مکلف مکلف تکلیف. اور باب تفعول سے بھی آتا ہے تکلفا یتکلف تکلف، لا تتکلف متکلف متکلف تکلف. اسی طرح ہے تو دارو وہ رنج نہیں پہنچائی جائے گی، ایذا نہیں پہنچائی جائے گی. مضارع مجہول ہے،
واحد مؤنث غائب دعات را مادہ سے باب مفعلہ سے آتا ہے، دارا یدارو دارن لا تدار مدارن مدارن درارن، اور باب نصرہ سے آتا ہے درا یدرو در لا تدر دارن مدرورن درن اور درارن۔ اسی طرح باب افتعال سے بھی آتا ہے ادترا یدترو ادتر لا تد لا تد لا تد دتر مدترن مدترن ادترارن۔ اس کے بعد ہے تسترضعو، تم دودھ پلانے کا کہتے ہو۔ یہ جو ہے مضارع جمع مذکر حاضر ہے، را دال عین سے باب افعال سے آتا ہے، استرضع یسترضع مسترد استرد لا تسترضع مسترضع مسترضع استرضاع۔ اسی طرح یہ جو ہے باب ضربہ سے بھی آتا ہے، ردا یردیو اردا لا تردد رادن مردو اور رداعتن، اور باب افعال سے بھی آتا ہے اردا یردو ارد لا تردا مردن مردن اردا اراد ارداعن۔ اس کے بعد ہے سلمہ، سلامتی والا، مصدر ہے بمعنی، اس میں فاعل کیا آتا ہے سین لام میم مادہ سے جو ہے باب سمیہ سے آتا ہے، سلیمہ یسلم اسلم لا تسلم سالم سلیم ڈیش سلامت اور سلامت اور سلام، تین جو ہے اس کے مصدر آتے ہیں۔ باب تفعیل سے آتا ہے سلمہ یسلم سلم لا تسلم مسلم مسلم تسلیم۔ اس کے علاوہ باب افعال سے بھی آتا ہے اسلم یسلم اسلم لا تسلم مسلم مسلم اسلام۔ یتوفون، وہ مر جاتے ہیں، جان قبض کیے جاتے ہیں۔ فعل مضارع مجہول ہے، جمع کا صیغہ ہے، مذکر غائب، واو فا یا سے باب تفعیل سے آتا ہے، توفا یتوفا توفا لا تتوفا متوفن متوفن توفن، اور باب تفعیل سے بھی آتا ہے وفا یوفا وفن لا توفن موفن موفن توفیتن، اور باب افعال سے بھی آتا ہے اوفا یوفی اوفی لا توفی موفن موفن افاہن۔ یتربسنا یتربسنا یتربسنا، وہ انتظار کریں، فعل مضارع جمع مؤنث غائب را با صاد مادہ سے باب تفعل سے آتا ہے، تربسا یتربسو تربت لا تتردد متربسن متربسن اور تربسن۔ بلغنا بلغنا، وہ عورتیں پہنچی، فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب با لام غین مادہ سے باب نصرہ سے آتا ہے، بلغا یبلغ مبلغ لا تبلغ بالغ مبلوغ بلوغ، اور باب تفعیل سے آتا ہے بلغا یبلغ بلغ لا تبلغ مبلغ مبلغ تبلیغ۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بلوغت یا بالغ، یہ جو بالغ یا بلوغ ہے کا معنی مقصد اور متنہا کی آخری حد تک پہنچنے کے ہیں۔ عام اس سے یہ ہے کہ وہ مقصد کوئی مقام ہو یا زمانہ یا اندازہ کیے ہوئے امور میں سے کوئی امر ہو، مگر کبھی محض قریب تک پہنچنے پر بھی بولا جاتا ہے وہ انتہا تک نہ پہنچا ہو۔ البلاغوں کے معنی ہے تبلیغ یعنی پہنچا دینے کے ہیں، یہ ہمارے یہاں عام استعمال ہوتا ہے تبلیغ بلاغ بلوغ بلوغت۔ فعلنا، ان عورتوں نے کیا، ماضی جمع مؤنث غائب فاعل لام مادہ سے باب فتح سے آتا ہے، فعلا یفعلو افعل لا تفعل فاعل مفعول فعل۔ اسی طرح جو ہے اکنن تم نے چھپایا، تم نے محفوظ رکھا، فعل ماضی جمع مذکر حاضر کاف نون نون مادہ سے باب افعال سے آتا ہے، اکننا یکنو اکنن لا تکنن مکنن مکنن اکنان۔ تعتدو، تم حد سے گزرتے ہو، فعل مضارع جمع مذکر حاضر عین دال واو مادہ سے باب افتعال سے آتا ہے، اہتدا یہتدی اہتدی لا تہتدی معتدن معتدن اہتداءن۔
باب نصرہ سے بھی آتا ہے، ادا یدو ادو لا تدو آدن مودودن ادون، احذرو ڈرو تم سب، فعل امر جمع مذکر حاضر، حاضرا مادہ سے باب سمیہ سے آتا ہے، حاضرہ یحذرو احذر لا تحذر حاضر محذور حضر، اور باب تفعیل سے آتا ہے، حضرا یحاذرو حاضر لا تحاذر محاذر 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 تحذیر۔ تو آئیے 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، 2 تلاوت کے ہیں، 2 پڑھنے کے ہیں، اور QC1 کے جو ہے کورس کا لفظی ترجمہ سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، اور جو ہے اپنے لیے رب عزت علم اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کرنا، اور کوشش کریے اب ماشاءاللہ آپ QC6 میں جب تک آپ کسی کو پڑھانا نہیں شروع کریں گے آپ کے لیے علم جو ہے وہ کیا ہے، رکا رہے گا۔ جو ہی آپ محدود رہے۔ پڑھانا شروع کریں گے تب آپ کا علم کا راستہ کھلے گا۔ یاد ہے میں پڑھاتا ہوں تو اس لیے مجھے کچھ تھوڑا بہت آتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ بہت ساری چیزیں میں کلاس سے سیکھتا ہوں، اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہوں، دوسروں کے بتانے سے سیکھتا ہوں، اچھا یہ چیز تھا، یہ دوسروں کے پوچھنے سے جو ہے میں پھر ریسرچ کرتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، علم کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو جو ہے پڑھانا پڑے گا۔ اور یہ لازمی نہیں کہ آپ میری طرح اس طرح کے کورسز پڑھائیں تو تبھی ہوگا، نہیں، آپ کسی ایک کو بھی کوئی ایک بات بھی سمجھائیں گے وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی۔ میں دیکھتا ہوں کوئی بات نہیں، جب میں دیکھتا ہوں اور اسے ریسرچ کرتا ہوں اور وہ کسی کے کلاس میں شیئر کرتا ہوں، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، کسی اور تیسری دفعہ وہ چیز کم از کم مجھے ہمیشہ کے لیے آ جاتی ہے، اور جب بھی کوئی پوچھے یا میں بتانا چاہوں تو مجھے یاد آتا ہے، اچھا یہ ہے، یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے۔ تو اس لیے آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سر ایک کوشچن چھوٹا سا ہے، سمجھنے یہ عمل جو کرنے فعل پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ جی بردر۔ جی یہ جو فعل مجہول ہوتا ہے، اس کی جب ہم گردان کرتے ہیں تو اس کو معروف کر کے گردان کریں گے یا مجہول کے ساتھ ہی گردان کریں گے؟ اس کی گردانیں آپ کو کرائی گئی تھیں، QC2 میں بھی کرائی گئی تھیں، اور بعد میں بھی جہاں جہاں آتا ہے ہم کراتے ہیں، وہ مجہول کے ساتھ ہوتی ہے۔ مثلا آپ کا ہے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت، یہ ماضی کا ہے۔ اب اس کی آپ مجہول کرنا چاہتے ہیں، پہلے پہ آپ پیش رکھیں گے، دوسرے کے نیچے سے ٹھیک۔ فوئلا، فوئلو، فوئلتا، فوئلتو، فوئلتم، فوئلنا، فوئلت۔ مضارع آپ کا ہوتا ہے یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو، تفعلو۔ جب اس کا مجہول کریں گے تو کیا ہوگا؟ یفعلو، فا کے عین میں پہ یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو، یعنی پہلے کلمے پہ پیش اور آخری سے پہلے والے پہ زبر، جو مجہول کا قاعدہ ہے یفعلو، وہ آپ پورا اس پہ اپلائی کریں گے۔ یہی آپ کسی بھی فعل کے ساتھ کریں گے تو اسی طرح ٹیبل بنے گا، ٹھیک۔ ماضی اور مضارع۔ ٹھیک۔ اب رہ گئی امر نہیں، امر نہیں کے اندر جو ہے مجہول نہیں ہوتا، مجہول ماضی مضارع کے اندر صرف پریکٹس کریں۔ ٹھیک ہے سر۔ اب رہ گئے اسم، فاعل، مفعول، یہ جو ہے مجہول ہوتے ہیں، یہ تو اسم ہے، یہ ہوتا صرف ماضی مضارع۔ تو ماضی مضارع میں آپ کسی بھی فعل کا کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا ماضی کا ٹیبل بنائیں یا سامنے رکھیں، اور اس میں جو ہے مجہول کے جو ہے وہ قواعد اپلائی کریں، پہلے پہ پیش، آخری پہ زیر کریں، پورا ٹیبل کر لیں۔ مثلا آپ کے پاس ہے نصرا، نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا۔ آپ اس کا مجہول کریں گے تو کیا ہوگا؟ نوسیرا، نصیرہ۔ نوسیرو، نوسیرتا، نوسیرتو، نوسیرتم، نوسیرنا، نوسیرت، پہلے پہ پیش اور دوسرے کے نیچے زیر۔ اب نصرہ کا مضارع ہے ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو، تنصرو۔ اب آپ اس پہ مجہول کا قاعدہ لگائیں گے، کیا ہوگا؟ ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو،
تنصرون ننصرو تنصرو، یعنی سب پہ پیش علامت مضارع پہ، اور جو آخری سے پہلے والا لفظ ہے اس پہ زبر لیں، یعنی مجہول جو ہے وہ ماضی اور صرف مضارع کا بنتا ہے، اور وہ کسی بھی فعل کا آپ بنائیں گے وہ اسی طرح بنے گا۔ تو آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفر و نتوب الیک، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ اب اگر کوئی سوالات ہیں تو اب آپ سوالات کیجیے۔